واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، ذی الحج کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر سے مسلمان، خوش قسمت مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ میں جمع ہو چکے ہیں۔ ان دنوں دنیا بھر میں جس ہستی کا تذکرہ عام اور بار بار کیا جاتا ہے، وہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم کی ہستی ہے۔ حج سارے کا سارا آپ کی اور آپ کے مقدس خاندان کی اداؤں کا نام ہے، اور اسی مہینے میں بہت ہی اعلیٰ اور مقدس فریضہ ادا کیا جاتا ہے قربانی کا۔ یہ قربانی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم کے مقدس اور نیک جذبے کی ایک یاد ہے۔ آخرت میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم کو جو اعزازات، جو انعامات عطا فرمانے ہیں وہ تو ہے ہی، اس دنیا میں بھی آپ کو ایک بڑی شان اور بڑا مقام رب العزت نے عطا فرمایا۔ قرآن حکیم کے الفاظ ہیں وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ دنیا میں بھی ہم نے اچھا مقام آپ کو عطا فرمایا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی آپ کا شمار صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ قیامت والے دن جب سب نے قبروں سے اٹھنا ہے تو بے لباس ہونا ہے، کسی کے جسم پر بھی لباس نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم کو رب العزت کے مقام عطا فرمائیں گے۔ حدیث رسول ہے کہ سب سے پہلے جس ہستی کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم ہوں گے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو اس وقت آپ کا لباس اتارا گیا تھا، اللہ کی خاطر انہیں بے لباس کیا گیا۔ تو قدردان اللہ اس
کل اس کی قدر یہ فرمائیں گے کہ روز محشر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم نے جس گھر میں آنکھ کھولی تھی وہ بتوں کی ایک فیکٹری تھی. بت بنتے تھے وہاں اور پھر پورے علاقے میں تقسیم ہوتے تھے، پہنچتے تھے، لوگ خرید کر لے جاتے تھے. یہ عراق ہے نا جو آج بھی، اس کا شہر بابل، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن ہے. اس پر اس وقت نمرود نام کے ایک بادشاہ کی حکومت تھی جو خود کو بھی خدا کہتا تھا اور بتوں کی پرستش کی ترویج اور تبلیغ کیا کرتا تھا. تو رب الجلال نے ارادہ فرمایا کہ اسی گھٹا ٹوٹ اندھیرے میں توحید کی روشنی اور توحید کی شمع روشن کی جائے. گھر بھی وہی جو فیکٹری ہے وہ، اور علاقہ بھی وہ کہ جہاں ہر طرف بت ہی بت، بت کدے بنے ہوئے ہیں، وہاں بت رکھے ہوئے ہیں، لوگ ان کو کی پوجا کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے ان کو سمجھانے اور راہ راست پر لانے، بت پرستی چھوڑنے اور اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. باپ کو سمجھایا، اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. نمرود سے مناظرہ کیا، بادشاہ سے بات کی، وہ بھی تذکرہ موجود ہے. قوم سے بھی بات کی، اس کا تذکرہ بھی قوم کے ساتھ گفتگو کا ذکر بھی قرآن حکیم میں موجود ہے. سمجھا کر انہیں بتا کر دلائل دے کر جب دیکھا کہ یہ نہیں سمجھ رہے، بت پرستی سے بات نہیں آ رہے، تو بزور بازو ان کو راہ راست پر لانے کا فیصلہ فرمایا. اور یہ بھی نبوت اور تبلیغ کا حصہ ہے کہ جہاں کہیں بات نہ بن رہی ہو بات سے، یا یوں کہہ لیں کہ جہاں باتوں کے بھوت نہ ہو انہیں پھر لاتوں کا بھوت بنایا جاتا ہے. زبان سے کام نہیں چل رہا تو ہاتھ سے جوڑے بازو سے حق واضح کرنا، یہ بھی نبوت اور رسالت کا حصہ ہے. ارشاد پاک آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پیغمبر رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہلے نمبر پر رکھا ہے.
کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ ہاتھ سے اسے تبدیل کرے۔ زور بازو کا نمبر پہلا ہمارے اسلام میں۔ مسئلہ کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، وہاں چلے جائیں گے تو بات رہ جائے گی۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا، بادشاہ کو بھی سمجھا چکے، والد کو بھی سمجھا چکے، قوم کو بھی سمجھا چکے، اور قوم سے بات کرتے ہوئے ہی اپنے خود شکنی کے عزم کا اظہار فرمایا۔ چنانچہ دونوں باتیں یہ آپ دیکھیں گے ترجمے میں 17واں سپارہ ہے سورۃ الانبیاء، قوم سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل، جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے۔ اپنے والد محترم اور قوم سے فرمانے لگے، ما هذه التماثيل، یہ مورتیاں، یہ بت کیا ہے، التي أنتم لها جن پر مجاور بن کے بیٹھے رہتے ہو، ان کی حیثیت کیا ہے، یہ چیز کیا ہے، کیوں ایسا کرتے ہو؟ قوم کا جواب سنیے، اور آج اپنی قوم کے جواب بھی ذہن میں رکھیے۔ آج بھی جب یہ بات کی جاتی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو حاجت روا، مشکل کشا خدا، بیٹیاں دینے والا، بیٹے دینے والا، برکتیں دینے والا کیوں بنا رکھا ہے، کس نے کہا ہے، قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، کس نے تمہیں کہا؟ تو آج کی قوم کا جواب بھی یہی ہوتا ہے جو ان کا تھا۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قوم کہنے لگی کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ دلیل کوئی نہیں، بس اپنے بڑوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ بھی انہی سے مانگتے تھے، ہم بھی انہی سے مانگ رہے ہیں۔ دیکھا دیکھی، بڑوں کی دیکھا دیکھی۔ اور پیغمبر تو پھر پیغمبر ہوتے ہیں۔ آج تو ہم ممبر و محراب سے ڈھیلی بات کر سکتے ہیں، کرتے بھی ہیں۔ صرف ڈھیلی بات نہیں، حق پہ پردے ڈالے جا رہے ہیں، حق کو چھپایا جا رہا ہے ممبر پہ بیٹھ کے۔ لیکن پیغمبر تو پیغمبر ہوتے، اور وہ بھی حضرت ابراہیم، کوئی لگی لٹی نہیں رہنے دی، پردے نہیں ڈالے، میٹھی میٹھی بات نہیں کی۔ حضرت ابراہیم کا جواب سنیے، قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ کوئی نرم بات نہیں، کوئی پردہ نہیں رکھا، صاف صاف بتایا قوم کو کہ تم بھی، تمہارے بڑے بھی خود ہی گمراہی میں تھے۔
ان کی پوجا کرتے ہو نا بڑوں کو دیکھتے، وہ بھی گمراہ تھے اور تم بھی گمراہ۔ غصہ تو پھر آتا ہے نا ایسی باتوں کو۔ قالوا اجئتنا بالحق، قوم کہنے لگی کیا کوئی سچ اور حق لائے ہو؟ ام انت من اللاعبین، یا ہم سے کھیل کر رہے ہو؟ کوئی بات ہے جو آپ لائے ہیں، کھیل تماشا؟ قال ربكم رب السماوات والارض، جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے معبود نہیں، یہ تمہارے مسجود نہیں، یہ تمہارے رب نہیں، بل ربكم رب السماوات والارض، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا مالک اور جو زمین کا مالک ہے، وہ تمہارا رب ہے، یہ تمہارے رب نہیں ہے۔ الذی فطرہن، آپ ہی جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو بھی۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، صحیح مسئلہ یہی ہے، اسی پر میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ جنہیں تم پوجتے ہو ان میں خدا ہونے کی صلاحیت ہی نہیں، ان میں مشکل کشا بننے کی صلاحیت ہی نہیں۔ مشکل کشا صرف ایک اللہ، حاجت روا صرف ایک اللہ، ساری کائنات کا خدا صرف ایک اللہ ہے۔ مسئلہ یہی ہے اور اسی مسئلے پر میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ یہ قوم کو سمجھا رہے ہیں، لیکن جب دیکھا، اب اسی پر راجہ سمجھنے میں جو رکھی ہے موضوع یہی ہے جو اب شروع ہو رہا ہے۔ دیکھا کہ قوم زبان سے نہیں سمجھ رہی، مشاہدہ فرمایا کہ انہیں باتوں سے سمجھ کوئی نہیں آ رہی، دلائل ان پر اثر نہیں کر رہے، تو زور بازو آزمانے کا ارادہ فرما لیا، قوم سے مخاطب ہو کے انہیں بتا کر فرمانے لگے اللہ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، مجھے میرے اللہ کی قسم میں بندوبست کرتا ہوں تمہارے ان بتوں کا، نمٹ لیتا ہوں میں ان سے۔ زور بازو آزمانے کا ارادہ فرما لیا، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم کہیں جاؤ گے تو میں اپنا کارنامہ سر انجام دوں گا، تمہیں بتاؤں گا کہ جنہیں تم نے حاجت روا بنا رکھا ہے وہ خود کو بھی بچانے کے قابل نہیں ہے۔ تمہیں بتاؤں گا اپنے عمل سے اور اللہ کی توحید کے کلاڑے سے کہ جنہیں تم نے کائنات کا مالک سمجھ رکھا ہے وہ اپنے جسموں کے بھی مالک نہیں ہے۔ چنانچہ قوم میلے پر باہر گئی، کوئی تہوار تھا ان کا، وہاں گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روب و جلال کے ساتھ کلہاڑا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور ان کے عبادت خانے میں، بت خانے میں گھس گئے اور تہس نہس کرنا شروع کر دیا، خداؤں
جنہیں وہ بڑا کچھ سمجھ رہے تھے، جن سے وہ غائبانہ کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم قرآن کے بت گلے میں داخل ہو گئے۔ قرآن نقشہ کشی کرتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا۔ حضرت ابراہیم نے بت شکنی کا یہ منظر پیش فرمایا کہ سارے بتوں کو، سارے خداؤں کا چورا چورا کر کے چھوڑا، سارے پر کو توڑ دیے، سب پر کلہاڑے لگا دیے، کسی کا بازو نہیں، کسی کا ناک نہیں، کسی کا سر نہیں، کسی کی ٹانگیں نہیں، چورا چورا کر کے رکھ دیے۔ إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ جو ان چھوٹے چھوٹے خداؤں میں سے بھی بڑا خدا تھا اسے چھوڑ دیا، اسے کچھ نہیں کہا، بات سمجھانی تھی انہیں۔ اور تفاسیر میں لکھا، قرآن میں نہیں لکھا کہ کلہاڑا بھی اس کی گردن میں لٹکا ہے، اور اس لیے کیا کہ لعلہم الیہ یرجعون، اسے جو بڑا خدا سمجھ رکھا ہے تو قوم واپس آئے گی، اپنے بتوں کا، خداؤں کا، حاجت رواؤں کا حشر نشر دیکھ کے اس کی طرف جائیں گے کہ یہ ہمارے بتوں سے، ہمارے خداؤں سے یہ کیا ہوا ہے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين۔ واپس آئے، دیکھا اپنے خداؤں کا حشر، کہنے لگے جس نے بھی کیا ہے بڑا ظالم ہے، بڑا ظلم کر دیا، ہمارے خداؤں کا یہ حشر کر دیا۔ واقعہ تفصیلی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی ایک الگ موضوع اور کافی ٹائم چاہتا ہے۔ آگ میں ڈالا گیا، آپ تو خوشی خوشی آگ میں تشریف لے گئے، معراج بھی وہاں ہوا، تفصیلی واقعہ ہے وہ بھی، لیکن جو خاص بات عرض کرنی تھی وہ یہ ہے، اور اقبال نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آسان یہ خود شکنی کا امتحان نہیں۔ اس سے اوپر والے مصرے میں اقبال کہتے ہیں کہ آتش نمرود میں کود جانا یہ آسان ہے، جن میں جذبہ ہوتا ہے وہ یہ کام کر گزرتے ہیں۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ اللہ کے نام پر جیلیں برداشت کرنا یہ بھی آسان ہے، دین کے نام پر جان دینا بھی آسان ہے، دینے والے خوشی سے دے رہے ہیں۔ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر اولاد قربان کرنا بھی آسان ہے۔ میں بھی یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، بات بھی یہی کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ آسان یہ خود شکنی کا امتحان ہے، کہ یہ تکالیف، یہ مصائب، یہ امتحانات جو لوگ سہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، ان سے گزر رہے ہیں، پہلے گزرے ہیں، بعد میں بھی گزریں گے، قیامت تک گزرتے رہیں گے، وہ پھر بھی آسان ہے۔ لیکن جو کام مشکل ہے وہ ہر دور میں خود شکنی ہے، ہر دور میں جو کام مشکل ہے، یعنی اللہ کے نام پر تکالیف سہ لینا